لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، عزاداران ثمر تفسیر آیہ کوثر، غلامان غازی عباس و کنیزان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ اس بستی کا تاریخی پروگرام ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں گواہی کے لیے، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم حسین والے ہیں، اور حسین نہ کل اکیلا تھا نہ آج اکیلا ہے۔ جس حدیث رسول کو میں نے عنوان کلام کے طور پر تلاوت کیا ہے، اس مجمع کے اندر ایک بھی جوان، بچہ، بوڑھا، عالم، قابل، فاضل، جاہل ایسا نہ ہوگا کہ جو اس حدیث کا حافظ نہ ہو۔ شیعہ قوم میں چھوٹا سا بچہ یہ حدیث یاد کر لیتا ہے کہ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر نبی مکرم کی زندگی کو دیکھا جائے تو 63 برس کی حیات طیبہ میں 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کے لیے میرے اور آپ کے نبی نے یہ لہجہ استعمال کیا ہے۔ 5ویں کوئی ہستی ہمیں نظر نہیں آتی جس کو سامنے بٹھا کے اس لہجے میں خطاب کیا ہو۔ پہلی ذات مولائے کائنات کی ذات ہے کہ مولائے کائنات کے لیے فرمایا انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جیسا میں ویسا علی، جیسا علی ویسا میں۔ پھر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی جز ہے۔ مطلب کیا؟ جیسا میں ویسی فاطمہ، جیسی فاطمہ ویسا میں۔ پھر فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں۔ مطلب کیا؟ جیسا میں ویسے حسن، جیسے حسن ویسا میں۔ پھر وہ مشہور زمانہ حدیث جسے میں نے تلاوت کیا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ نبی نے اپنی زندگی میں ان 4 کے بارے میں کہا، 5ویں کے بارے میں نہیں۔ یا علی کے بارے میں کہا یہ مجھ جیسا میں اس جیسا، یہ مجھ جیسا میں اس جیسا، فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا، حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسے میں حسین جیسا۔ یاد رکھنا دنیا کی واحد قوم ہے شیعہ جو چوراہے پر مجمع جمع کر کر لاؤڈ اسپیکر لگا کر لوگوں کو بلا کر بلا تفریق مذہب و ملت پوسٹر لگا کر دعوت دے کر مجمع جمع کر کر چوراہے پہ بتا سکتی ہے کہ جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں کیوں مانتے ہیں اور جنہیں نہیں مانتے انہیں کیوں نہیں مانتے۔ بکھر کے نہیں مل کے یہ کلیجہ طالب علیہ السلام پہ باوازہ بلند سلام، یہ کلیجہ، یہ طاقت، یہ ہمت عالم اسلام کے کسی فرقے میں نہیں ہے کہ وہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے مجمع جمع کر کے سینہ پیٹ پیٹ کے بتائے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں کیوں مانتے ہیں اور جنہیں نہیں مانتے انہیں کیوں نہیں مانتے۔ تم پوچھتے ہو ہم علی کو کیوں مانتے ہیں، تم پوچھتے ہو ہم فاطمہ کو کیوں مانتے ہیں، تم پوچھتے ہو ہم حسن کو کیوں مانتے ہیں، تو
تم پوچھتے ہو ہم حسین کو کیوں مانتے ہیں، جنہیں پوچھنا ہو وہ آج کٹگڑ کمال میں آئے اور سن کے جائیں ہم کیوں مانتے ہیں۔ نبی نے اپنی 63 سال کی زندگی میں بار بار کہا علی مجھ جیسے میں علی جیسا، فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا، حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسے میں حسین جیسا۔ ہم مذہب چھوڑ دیں اگر ان چاروں نے زندگی میں ایک بار کہو نبی ہم جیسا۔ بار بار کہا نبی نے علی تم مجھ جیسے ہو، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن۔ ایک حدیث لے کے آؤ جھوٹی سی جھوٹی جس میں علی نے کبھی کہا ہو میں نبی جیسا۔ کہا؟ کہہ نہیں سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ جب بھی کہا تو یہ کہا میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ کمال ہے۔ اچھا چلیے علی نہیں کہتے جبکہ بھائی ہیں، شاگرد ہیں، نبی کی جان ہے، کل ایمان ہے، مرد میدان ہے، اسلام کی پہچان ہے، سب کچھ ہے، کہہ سکتے تھے، نہیں کہا۔ آگے بڑھیے سیدہ، اللہ اکبر، سیدہ نے کبھی کہا بابا مجھ جیسا جبکہ لخت جگر ہے؟ کبھی نہیں کہا۔ اچھا چلیے تو دونوں بڑے ہو گئے، نہ علی کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا، نہ سیدہ کہتی ہیں، پورے مجمع کی توجہ، نہ علی کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا، نہ فاطمہ کہتی ہیں کہ نبی ہم بابا ہم جیسا۔ چلیے تو بڑے ہو گئے، بڑوں کا شعور زیادہ ہوتا ہے، عقل زیادہ ہوتی ہے، فہم زیادہ ہوتا ہے، ادراک زیادہ ہوتا ہے، مگر حسنین تو بچے ہیں نا، چھوٹے سے بچے تھے، کبھی بچپن میں کہہ دیتے نانا ہم جیسا، نانا ہم جیسا، نانا ہم جیسا، مگر بچوں نے نہ کہہ کے دنیا کو بتا دیا امت کے بڈھے اور ہیں، فاطمہ کے بچے اور ہیں۔ کبھی نہیں کہا، کوئی تاریخ کوئی روایت نہیں بتاتی کہ بچوں نے کبھی کہا کہ ہم نانا جیسے۔ علی نہیں کہتے کہ ہم نبی جیسے۔ تم پوچھتے ہو نا ہم انہیں کیوں مانتے ہیں، سنو، علی نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نبی جیسے ہیں، فاطمہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بابا جیسے ہیں، حسنین نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نانا جیسے ہیں۔ اس کے بعد بھی تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ ہم فلاں کو کیوں نہیں مانتے، ہم فلاں کو کیوں نہیں مانتے، ہم فلاں کو کیوں نہیں مانتے۔ بھیا انہوں نے نہ کہہ کے بتا دیا کہ جب نبی کے ہم ذات نبی جیسے نہیں، کوئی بدذات نبی جیسا کیسے ہوگا؟ کوئی نبی کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا۔ پوری کائنات میرے نبی کا صدقہ ہے، پوری کائنات شیعوں کی ڈکشنری میں ہر وہ انسان لانتی ہے جو نبی سے آگے ہو، جو نبی سے کسی کو بڑھائے، وہ ہماری ڈکشنری میں کل بھی لانتی تھا، آج بھی لانتی ہے، قیامت تک لانتی رہے گا۔ اب وہ بندہ بولے جس کا عقیدہ مجھ سے ملتا ہو اور مجھے احساس دلائے کہ ہر حسینی تک حسینی کی آواز جا رہی ہے، جو بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، آگے ہیں، پیچھے سب سنیں، شیعت کی ڈکشنری میں ہر وہ انسان لانتی ہے جو نبی سے کسی کو بڑھائے، وہ کل بھی لانتی تھا، آج بھی لانتی ہے، قیامت تک لانتی رہے گا۔ مگر اگر کوئی نبی کے بعد علی سے کسی کو بڑھائے، وہ بھی لانتی تھا، لانتی ہے، لانتی رہے گا۔ نبی فرما رہے، نبی ملا نہیں، مولوی صاحب نہیں، خطیب نہیں، ادیب نہیں، مفکر نہیں، مدبر نہیں، مفکر قوم نہیں، مدبر قوم نہیں، نبی فرما رہا ہے حسین مجھ جیسا، میں حسین جیسا۔ یہ جیسا ویسا ہٹاؤ نا، کون حسین مجھ جیسا ہے، میں حسین جیسا ہوں۔ مطلب کیا؟ میرا ہاتھ حسین کا ہاتھ، میری آنکھیں حسین کی آنکھیں، میری زبان حسین کی زبان، میرے کان حسین کے کان۔ تم نے غور ہی نہیں سنا سے نہیں سنا، اگر حسین کی زبان نبی کی زبان ہے
تو حسین کا انکار نبی کا انکار ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے مجمع. مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہا, اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا ہے. بھائی نبی کا ہاتھ حسین کا ہاتھ, حسین کا ہاتھ نبی کا ہاتھ, حسین کی زبان نبی کی زبان, حسین کا انکار نبی کا انکار. تو پھر آگے بڑھ کے کیوں نہیں کہتے سینہ پھلا کے کہ حسین کا دوست نبی کا دوست, نبی کا دوست. اور قریب آ جاؤں, حسین کا دشمن نبی کا دشمن, نبی کا دشمن, پتہ نہیں کہاں جا کے بولیں گے. اور قریب آ جاؤں, حسین کا قاتل نبی کا قاتل, نبی کا قاتل حسین کا قاتل. اب جب اگر حسین کا قاتل نبی کا قاتل ہے تو کوئی یہ بتاؤ کہ تم حسین کے قاتل کو رضی اللہ بنا رہے ہو یا نبی کے قاتل کو رضی اللہ بنا رہے ہو؟ ارے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, بولیے نا. اب کیوں ڈر رہے ہیں؟ اب یہ مجلس یہ جلوسوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ حسین کون تھا, یزید کون تھا, یہ سب کو پتہ چل گیا. اب تو صرف ہم اعلان یہ کرتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں, یزید کے ساتھ نہیں. ایک جملہ میں پڑھ رہا ہوں پھر پڑھ دیتا ہوں. ہم نہیں, اہل سنت کا ایک بہت بڑا مفتی, تم ہم پہ فتویٰ لگا سکتے ہو نا, پہلے اپنے قبیلے کو چیک کرو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. مفتی حنیف قریشی نے اسپیکر پہ آ کے کہا میں یزید کو نہیں مانتا. تو لاؤڈ اسپیکر پہ کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے, کس کا, یزید کا, جسے ایمرجنسی میں رضی اللہ بنایا ہے. کہ آپ کا پورا مجمع کی توجہ, نہ دہلی کے حصار میں باندھ کے جملہ کہہ رہا ہوں, کہ آپ کی نگاہ میں میرا جملہ نہیں ہے, کل کوئی مجھے نہ کہے مفتی حنیف کا ہے, جا کے چیک کر لیجیے گا. اس نے کہا میری نگاہ میں یزید کا یہ مقام ہے کہ اگر میرے گھر میں کتا ہو تو میں اس کا نام بھی یزید نہ رکھوں. آن ریکارڈ چیک کیجئے. آپ ہم سے باتیں کریں, ہمیں چھوڑ دیجئے, اپنے قبیلے کو چیک کیجئے. اب آوازیں اپنے قبیلے سے اٹھنے لگی. اس نے کہا اگر میرے گھر میں کتا ہو میں اس کا نام بھی یزید نہ رکھوں. کتنی بڑی توہین تھی. اس کے بعد تو بات کرنا چاہیے تھی, مگر اس نے پھر آگے بڑھ کے کہا کہ شاید آپ احتراماً نام نہیں رکھنا چاہتے. احتراماً, اس نے کہا احتراماً نہیں, نام اس لیے نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ بندے کو کبھی کبھی کتے پہ بھی پیار آ جاتا ہے. جاتا ہے. ہاں یاد رکھیے گا, یہ 2023 کا محرم بڑا قیمتی ہے, اسے ایسے نہ جانے دیجیے گا. بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ کی, ماتم کرنا ہے, سینہ زنی کرنا ہے, شب داریوں میں جانا ہے, شرکت کرنا ہے, تابوت اٹھانا ہے, علم پکڑنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. مگر جوانوں کی ایک ذمہ داری اور ہے, جو موبائل استعمال کرتے ہیں بار بار سوشل میڈیا چیک کریں, بار بار, مجلس سے پہلے, مجلس کے بعد, جلوس سے پہلے, جلوس کے بعد, شبیداری سے پہلے, شبیداری کے بعد, بار بار چیک کریں. کہیں 2023 میں تو کسی ملا کو خام میں یزید نہیں آیا. ہائے 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 ہائے, تمہاری ویسے تو نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس نے ایک خواب بیان کیا, دوسرا بیان نہیں کیا. دوسرا اس نے نہیں بیان کیا. جب اس نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھ کے بیان کیا کہ جی میرے خواب میں یزید آیا تھا, اس کے 3 مہینے کے بعد پھر یزید اس کے خواب میں آیا. کہنے لگا اب جب بھی آؤں بیان نہیں کرنا. کہا کیوں؟ کہ جتنی لعنت کربلا سے اس سال تک پڑی تھی نا, اتنی تیرے خواب کے بعد نہیں پہنچے, نہیں پہنچے. جتنی لعنت ایک وبا بنائی گئی, ایک وبا بنائی جا رہی. بھئی یزید گھیر کے امام حسین کو کربلا میں لیا ہے. سب سے بڑا جھوٹی ہے, سب سے بڑا جھوٹ ہے. بولو نا اجازت تھوڑی دیر, یہ ختم کر دو. سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے, بچپن سے پڑھا جا رہا ہے, بچوں کو سنایا جا رہا ہے, ہم بھی پڑھتے تھے. اجی یزید گھیر کے امام حسین کو کربلا لے آیا, یزید گھیر کے امام حسین کو کربلا لے آیا, پڑھا جاتا ہے, سب سنتے ہیں. یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے. یزید کے باب میں دم تھا کہ حسین کو گھیر لاتا. جس کا چھوٹا بھائی عباس ہو, تمہارے سننے پہ سلام ہے. یاد رکھو, یزید گھیر کے حسین کو کربلا نہیں لایا, حسین یزید کو گھیر کے کربلا لائے.
محمد پہ باوازہ بلند سلوات. کس کے باپ میں دم تھا جو حسین کو گھیر کے مدینے سے نکال دیتا؟ حسین کو یزید گھیر کے نہیں لایا، یزید کو امام حسین گھیر کے لائے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہے پنجتن کی آخری کڑی. حسین سے پہلے 4 تن ہیں جن کی زندگی کو حسین نے باقاعدہ دیکھا. حسین سے پہلے حسین کے نانا، حسین کی اماں، حسین کے بھیا، حسین کے بابا. 4 تن ہے نا، نانا، اماں، بابا، بھائی. حسین نے باقاعدہ طور پہ دیکھا کہ دنیا میں سب سے اونچا نانا میرا ہے. میرے نانا سے اونچا کسی کا نانا ہے ہی نہیں. نور اول میرا نانا، عقل اول میرا نانا، حسن اول میرا نانا، عشق اول میرا نانا، جمال اول میرا نانا، گنتی کا پہلا عدد میرا نانا، طٰہٰ میرا نانا، یاسین میرا نانا، مزمل میرا نانا، مدثر میرا نانا، صادق میرا نانا، بشیر میرا نانا، سراج المنیر میرا نانا. بڑی حیرت سے سن رہے ہو کہ میں حسین کے نانا کے فضائل کیسے بڑھاؤں؟ ارے جاگ کے سنو، جب لوگوں نے اپنے برے نانا نہیں چھوڑے، ہم حسین کا اچھا نانا کیسے چھوڑ دیں؟ سب سے اونچا نانا حسین کا. حسین سے اونچا نانا کسی کا نہیں ہے بھائی. اتنا اونچا نانا جس کا کلمہ پڑھے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو معراج پہ گیا تو جوتیوں سمیت گیا. آ جاؤ، آؤ، ایسے ہی آ جاؤ. وہ اور تھے جن سے اتروا لی گئی ہیں. تم اپنے ہو، چلے آؤ. تم تو حبیب ہو نا، چلے ہو. حسین نے دیکھا سب سے اونچا نانا میرا ہے، مگر میرے نانا کو، پورے مجمع کی توجہ، میرے نانا کو مدینے میں زہر دیا گیا. زہر دینے والا بھی مدینے میں، زہر پلانے والی بھی مدینے میں. قاتل کا نام کتنے جانتے ہیں؟ قاتل کا نام کتنے جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. ایک حوا بنا دی گئی. نہیں، نبی کی تو وفات ہوئی، نبی کو شہید کیا گیا. کتابیں جا کے دیکھ لیجئے، نبی کو شہید کیا گیا، نبی کو زہر دیا گیا. حسین دیکھتے تھے کہ یہ میرے نانا کا قاتل دندناتا ہوا گھوم رہا، مگر کیا کر سکتے تھے؟ شہر کی دیواریں اتنی بلند کی کہ سارے قاتل رضی اللہ کی بھیڑ میں چھپ گئے. مزاج کو نہیں بدل سکتے. سارے قاتل رضی اللہ کی بھیڑ میں چھپ گئے. حسین نے باقاعدہ دیکھا. دوسری ہستی حسین کی ماں، رسول کی اکلوتی بیٹی. پھر کہہ رہا ہوں، رسول کی اکلوتی بیٹی، اکلوتی بیٹی، اکلوتی بیٹی. طیبہ، طاہرہ، زکیہ، محدثہ، مقدسہ، بطول، عذرا، انس الحورا، فاطمۃ الزہرا، اکلوتی بیٹی. دروازہ کہاں جلا؟ شہر میں. پہلو کہاں ٹوٹا؟ شہر میں. محسن کہاں شہید ہوئے؟ شہر میں. گلے میں رسیاں کہاں ڈالی گئیں؟ شہر میں. نعرے کہاں لگائے گئے؟ شہر میں. سیدہ نے جا کے دق الباب کہاں کیا؟ شہر میں. قاتلوں کے نام کتنوں کو پتا ہے؟ جو قوم میرے سامنے سیاہ پرچم اور سیاہ لباس پہنے کھڑی ہے، اس کے علاوہ کون جانتا ہے کہ فاطمہ کے قاتل کون ہے؟ حسین نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے نانا کے قاتل چھپائے گئے تھے، شہر کی دیواریں پھر بلند ہوئیں، اماں کے قاتل بھی چھپ گئے. اس کے بعد بابا، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، شیعوں کا پہلا امام، شہید کہاں کیا گیا؟ مسجد میں، محراب عبادت میں، عالم سجدہ میں. قاتل کو کتنے جانتے ہیں؟ کم سے کم تم نے کسی کا قاتل نہیں ڈھونڈا، علی کا قاتل تو ڈھونڈ لیتے، اس لیے کہ سلسلہ خلافت میں اکیلا علی تو ہے جو شہید ہوا ہے. یہی تو لفظ تھا جس پہ تمہیں بولنا تھا. سلسلہ خلافت میں اکیلا علی تو ہے، مگر نہیں. نانا کے قاتل شہر میں چھپے، اماں کے قاتل شہر میں چھپے، بابا کے قاتل شہر میں چھپے. پھر بھیا حسن، کیا کہنے حسین کے بھائی حسن کے. سورہ کوثر کی پہلی تفسیر امام حسن. آغوش زہرا میں جو حسین سے پہلے بیٹھے وہ حسن، جس نے زبان رسالت حسین سے پہلے چوسی وہ حسن، جو دوش رسالت پہ حسین سے پہلے آیا وہ حسن. نہیں پہنچے. جس نے جسم رسالت کی خوشبو حسین سے پہلے چومی وہ حسن، جو حسین جیسے امام کا 10 سال امام رہے وہ حسن. تاریخ پڑھ دی. حسن کو زہر کہاں دیا گیا؟ میرے مولا کو مدینے میں. زہر دلانے والا بھی مدینے میں، زہر دینے والی بھی مدینے میں. مگر اس قوم کے علاوہ جانتا ہے کوئی کہ محمد کے نواسے، بڑے نواسے کو زہر کس نے دیا؟ یہ قوم جانتی ہے جودہ بنت اشش کو.
حسین نے یہ دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں یزید گھیر کے لایا؟ نہیں، حسین گھیر کے لایا، کیونکہ حسین کے سامنے 4 دن کی زندگی تھی. حسین نے دیکھا نانا کا قاتل شہر میں چھپا، اماں کے قاتل شہر میں چھپے، بھیا کے قاتل شہر میں چھپا، بابا کا قاتل شہر میں چھپا. اب باری میری ہے. حسین نے کہا پروردگار ذبح تو ہم ہوں گے، قربانیاں تو دیں گے، مقتل تو سجائیں گے، بس گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے. ہم اپنے قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے. گلی کے چوراہے سے بچے کو پکڑ کے پوچھو حسین کو کس نے مارا؟ بولے یزید نے. ہندو کے بچے سے پوچھو حسین دیوتا کو کس نے مارا؟ بولے یزید نے. حسین نے یزید کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. اب تک سارے شہر میں چھپ رہے تھے. حسین نے کہا نہیں یزید تجھے ایسی جگہ لا کے ماروں گا نہ جہاں شہر ہوگا، نہ دیواریں ہوں گی، نہ مکان ہوں گے، نہ درخت ہوں گے. ہاں جب شہر بسے گا تو میرا ہوگا، دیواریں ہوں گی تو میرا ہوگا، گھر ہوگے تو میرا ہوگا. یزید ریاضت تو نے ایک مدینہ سے کہا تھا باہر، میں نے کربلا کو مدینہ بنا دیا. بکر کے نہیں مل کے حسین نے کہا جا مدینہ کے باہر. اب شہروں میں مقابلہ نہیں ہوگا، اب دیواروں میں مقابلہ نہیں ہوگا، اب مجمع میں مقابلہ نہیں ہوگا. تجھ میں دم ہے جتنے چاہے لے آ. سن تو لاکھوں لے کے آئے گا، میں 72 لے کے آؤں گا. تیرے پاس گھوڑے زیادہ ہوں گے، میرے پاس چند ہوں گے، مگر تیرے لاکھوں گھوڑے مٹ جائیں گے، میرا ذوالجناح باقی رہے گا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. تو ہے میں ہوں. یزید سن، تو کربلا میں لاکھوں تیغ اور تبر لے کے آئے گا، حسین سینے لے کے آئے گا. تاریخ تبر مٹ جائے گی، اکبر کا سینہ باقی رہے گا. تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میں حسین ہوں. حسین اگر تیرے 9 لاکھ کو کربلا میں دفن نہ کر دیا تو حسین نہ کہنا، اور اپنے 72 کے تابوت گلی گلی نہ نکلوا دیے حسین نہ کہنا. اگر گلی گلی چوراہا چوراہا، تم کہتے ہو نا پہلے ایک شہر میں ہوتا تھا 72 تابوت، اب گلی گلی میں ہو رہا. یہاں 72 تابوت، وہاں 72 تابوت، وہاں 72 تابوت، وہاں 72 تابوت. یہ تم کر رہے ہو. حسین نے کہا تھا کہ نکلیں گے. یہ تو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اگر ایمان کی نگاہوں میں دیکھو عرش معلیٰ پر بھی نکل رہے ہیں. حسین نے کہا جا. اب یزید پکڑا گیا رنگے ہاتھوں. اب کسی کے باپ میں دم نہیں. جو یزید کی آستین سے حسین کے خون کو چھوڑ رہا تھا. لوگوں نے کہا بھائی یہ آن دا اسپورٹ پکڑا گیا، اس کی طرفداری بالکل نہ کرو. یہ پکڑا گیا، اس پہ لعنت کرنا شروع کر دو. سب نے لعنت کرنا شروع کر دیا. جی یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت. کچھ آگے بڑھے کریں گے اس کے باپ پہ بھی لعنت، کچھ اور بڑے کریں گے اس کے دادا پہ بھی لعنت ہو رہی ہے. لعنت، وہ لعنت کربلا سے شروع ہوئی، 2000 تک آئی. 2001 میں لعنت ہوئی، 2002 میں ہوئی، 3 میں ہوئی، 4 میں ہوئی، 5 میں ہوئی، 6 میں ہوئی، 7 میں ہوئی، 8 میں ہوئی، 9 میں ہوئی، 10 میں ہوئی، 11 میں ہوئی، 12 میں ہوئی، 13 میں ہوئی، 14 میں ہوئی. سارے شیعہ کو یزید پہ لعنت ہو رہی ہے. 2015 میں ہوئی، 16 میں ہوئی، 17 میں ہوئی. اچانک ایکسیڈنٹ طور پہ یزید کو جو ہے 2018 میں رضی اللہ بنا دیا. 2018 سے پہلے یزید کہیں رضی اللہ نہیں ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا. 2018 میں ایمرجنسی میٹنگ کے بعد یزید کو رضی اللہ بنا دیا، اور بغل والے ملک کے چوراہے پر کھڑے ہو کے کہا جی یزید تو امیر ہے اور یزید رضی اللہ ہے، بنا لو. ہم پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری سمجھ میں آیا کہ اب تک لعنت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ہو رہی تھی، اور اب کیوں بند ہوئی؟ پورے مجمع کی توجہ، پورے مجمع کو نادیلی کے سامنے. بھائی ہوا یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یزید رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. پکڑا تو گیا تھا، مگر حسین نے جو حملہ کربلا میں کیا تھا وہ مسلمانوں کی سمجھ میں 2018 میں آیا. جانتے کیوں؟ کیونکہ اب تک تو یہ بیچارے یہی سمجھ رہے تھے کہ حسین نے خالی یزید کو پکڑا ہے، مگر حسین نے پکڑا تو اپنا قاتل تھا. مگر جب نقاب الٹی، نانا کا بھی پکڑا گیا، اماں کے بھی پکڑے گئے، بھائی کا بھی پکڑا گیا.
الٹی، او نانا کا، اماں کے، بابا کا، بھائی کا. آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، پکڑا تو ایک گیا. ساروں کے راز کیسے کھل گئے؟ اس کا راز ہے جانتے ہیں، کیونکہ جیسے مرنے والوں کا خاندان ایک تھا نا. اب بات ختم کیجئے. اب یزید کسی شخص کا نام نہیں ہے، ایک کردار ہے. کہیں بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. کسی نے 4 مصرے کہے تھے کہ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ جتنے پاک ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں. پھر سن لیجئے، آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ جتنے پاک ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں. جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سب پر. ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں؟ کتنے یزید ہیں؟ عزاداری سید الشہداء ایک امانت ہے. اس امانت کو ہر دور کا یزید ختم کرنا چاہے گا. یاد رکھیے گا، یزید میں نے پھر کہا ایک کریکٹر ہے، کہیں بھی پنپ سکتا ہے. جو ہمارے درمیان رہ کے عزاداری کی مخالفت کریں، جو ہمارے درمیان رہ کے جلوس، عزاداری، تعزیہ داری، ماتم داری کے خلاف سازشیں کریں، جو ہمارے درمیان رہ کے ہمارے جیسا لباس پہن کے عزاداری کے خلاف بولیں، جو ہمارے درمیان رہ کے عزاداری کے خلاف بکواس کریں، سمجھ لینا اس کے اندر کہیں نہ کہیں یزید ہے. وہ یزید ہے. آپ یزید اس قبیلے میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور سارے ایسے یزید ہیں جو ہمارے درمیان ہیں. عزاداری سید الشہداء ایک امانت ہے. بڑی محنت کرتے ہیں آپ لوگ، مسلسل جلوس ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہر جگہ پہنچتے ہیں. کیوں پہنچتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ماں انتظار کر رہی ہے. ایک ماں انتظار کر رہی ہے. میں نے اب تک نہیں کہا، اب کہتا ہوں زمین پہ بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ تم کھڑے ہو، سجاد بیٹھے ہوئے. بیٹھ جاؤ میرے بھائی، میری ماں بہنوں بیٹھ جاؤ. بہت لمبے مسائل نہیں پڑھو، 2-4 جملے پڑھ دیتا ہوں، دل بھر کے رو لینا. ہاں ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے. حسین مولا آپ آتے بہت دیر میں، چلے بہت جلدی جاتے. مولا خود سوچو کہ بستی والے پورے سال اس پروگرام کی تیاری کرتے ہیں. محرم کا چاند نظر آتا ہے، اسے بلانا ہے، اسے پڑھوانا ہے، رات بھر لگے رہتے ہیں. دن چاہے جتنا لمبا ہو جائے نا، مانیے پروگرام کو لگتا ہے پروگرام جلدی ختم ہو گیا. حسین آتے بہت دیر میں، چلے بہت جلدی جاتے. میں خود بتاؤں آپ کو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب محرم شروع ہونے والا ہوتا ہے تو لوگ باہر سے میسج کر کے کہتے ہیں مولانا ہم سعودیہ میں ہیں، ہم عزاداری کھل کے نہیں کر سکتے، ہو سکے اپنی مجلس کا لنک بھیج دیجیے گا. مولانا کس چینل پہ آئے گی؟ ہوتا ہے آپ سے بھی تو پردیس میں رہنے والے. خدا کی قسم وہ جو پردیس سے نہیں آ پائے نا، کوئی بہت سخت مجبوری ہوگی جو نہیں آیا. ورنہ آپ یقین سے جانو، میں قرآن اٹھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، پردیس میں رہنے والے کو عید پہ گھر کی یاد نہیں آتی، بقرہ عید پہ گھر کی یاد نہیں آتی. کسی کی شادی ہو نا، وہ شادی چھوڑ دیتا ہے. بھائی تیرے سگے بھائی کی شادی ہے تو کہتا ہے اگر شادی پہ آ گیا تو محرم میں کیسے آؤں گا. ہوتا ہے نا، ہوتا. ہاں پورے سال رہتے ہیں. بڑے بڑے آفیسرز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو شیعہ ہوتا ہے، جیسے ہی چاند رات آتی ہے، بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. اچھا یہاں تو بڑے اچھے فلیٹ میں رہ رہے ہیں، گاؤں میں ایسا مکان بھی نہیں ہے، یہاں اے سی ہے، 24 گھنٹے لائٹ ہے. وہاں کیا کرنی، وہاں زمین پہ جا کے کٹیں گے. کیوں جا رہے ہو؟ کیوں آ رہے ہو؟ اپنے گھر والوں سے ملنے؟ نہیں، گھر والوں سے نہیں. ایک ماں آئی ہوئی ہے، ایک بہن آئی ہوئی ہے،
ایک بیٹی آئی ہوئی. تم تو جب آتے ہو نا جب اعلان شروع ہو جاتا ہے, جب خطیب پڑھنے لگتا ہے, نہیں وہ پہلے آ جاتی ہیں اور بار بار اس راستے کی طرف دیکھتی ہیں جدھر سے تم آتے ہو, اور وہ بچی بار بار اپنی دادی کا دامن پکڑ کہتی ہے, دادی میرے بابا کو رونے والے کب آئیں گے. دادی میرے بابا کو رونے کا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباداللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں, مگر یاد رکھنا اگر تم آج سے لے کے میری ماں بہنوں قیامت تک بھی روگی نا, پانی کے آنسو روگی. سجاد جب رویا خون کے آنسو رویا, اور یہ کہہ کے رویا, بابا آپ کو رونے کا حق ادا نہیں ہوا میرے بابا. اے میرے بابا آپ کو رونے کا حق ادا نہیں. بس ایک روایت پڑھوں گا میں اس رحمت تمام. تاریخ کربلا نے ہر چیز بتا دی, ہر چیز کیلکولیٹ کر دی. یہ بتا دیا زینب کتنے بازاروں سے گزری, کتنے موڑوں سے گزری, کتنے شرابیوں کے مجمع سے گزری, سب بتا دیا. کتنے ہجوم سے گزری. تاریخ کربلا آج تک دو چیزیں نہیں بتا پائی. کلیجہ سنبھال کے سن لینا, اگر سینے میں دل میں دھڑکن میں کربلا ہے, بغیر آہ کے نہیں رہو, اپنی آوازوں کو آزاد کرو. فاطمہ پرسہ لینے آئی ہے, دو چیزیں نہیں بتا پائی. ایک تو یہ نہیں بتا پائی سجاد کی پشت پہ تازیانے کتنے لگے. تھک کے سن رہے ہو. ایک تو یہ نہیں بتا پائی کہ سجاد کی پشت پہ تازیانے کتنے لگے. دوسرے یہ نہیں بتا پائی سکینہ پیاسی کب تک رہی. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, اگر کوئی بھی اولاد ہے اللہ اسے اولاد دے دے. تمہارے بچے آباد رہے جو بیمار ہے, بحق بیمار کربلا, خدایا ایک بچہ بیمار ہے, خدایا اسے شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما. سنیں گے رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا. دو چیزیں نہیں. ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے سکینہ کتنی پیاسی. 3.5 سال کی بچی, رات کا وقت ہے, سید سجاد زندان میں مٹی کے ایک ڈھیلے پہ سر رکھے ہوئے سو رہے ہیں. سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی, آ کے سید سجاد کے پہلو میں بیٹھی, اور پہلو میں بیٹھ کے اپنی ننھی انگلیاں بھائی کی زلفوں میں ڈال دی. جیسے ہی سید سجاد کو محسوس ہوا نا کہ کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, فوراً آنکھیں کھول کے دیکھا, سکینہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا. سکینہ آپ آئی ہو میری بہن؟ ہاں بھیا. سکینہ آپ کیوں آ گئی؟ بھائی کو بلا لیا ہوتا. سنو گے 3.5 سال کی بچی کا جواب, بھیا بلا لیتی اگر بہن بن کے آتی. آج بہن بن کے نہیں سوالی بن کے آئی ہوں. بھیا میں کچھ مانگنے آئی ہوں. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباداللہ. اچھا سید سجاد نے آسمان کی طرف دیکھا, آدھی رات تھی. سکینہ, اب نہ جانے کیسے سنیں گے آپ, سکینہ کیا تم سوئی نہیں تھی میری بہن؟ آدھی رات ہو گئی. بھیا نہیں سوئی. کیوں نہیں سوئی؟ سکینہ کیوں نہیں سوئی جب آدھی رات ہو گئی؟ کہا بھیا ایک بات بتاؤں. ہاں سکینہ بتاؤ. بھیا بتا دوں. کہاں بتاؤ سکینہ. کہ بھیا بتا دوں. کہ بتاؤ. کہ پھر بھیا سنو, میں شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی نہیں. سکینہ کیوں نہیں سوئی؟ بھیا جب بھی آنکھ بند کرتی تھی ایسا لگتا تھا شمر تماچے مارنے آ رہا ہو. بھیا میں تڑپ کے اٹھ جاتی تھی. اے میرے بھیا, بھیا مجھے شمر سے بڑا ڈر لگتا ہے. اے بھیا جب شمر میرے قریب آتا ہے ایسا لگتا ہے میرا دم نکل رہا ہو. قریب رونے میں کوتاہی نہ کرنا. پھر سال بھر کے بعد یہ دن آئے گا. قریب بلایا, سینے سے لگایا, پیشانی کو چوما. اچھا میری جان, میری بہن کوئی بات نہیں, پر بھیا میں آج سوئی تھی. سجاد نے کہا سکینہ اگر آج سوئی تھی تو کیوں اٹھ گئی؟ کہا بھیا کیا کروں, جیسے ہی میری آنکھ لگی خواب میں بابا آ گئے. بابا کا نام سنا, سید سجاد اٹھ کے بیٹھے. سکینہ بابا آئے تھے؟ کہاں, کیا فرما رہے تھے؟ کہا بھیا بابا نے کچھ نہیں کہا. بابا دور کھڑے رہے اور باہیں پھیلا کے کہا آجا سکینہ آجا, آجا میری بچی, تیرا بابا تجھے لینے آیا ہے.
کل بھی پڑھا تھا، آج بھی پڑھ رہا ہوں، اکثر پڑھتا ہوں۔ یاد رکھنا محمد کی بیٹی کی کل عمر 18 سال ہے۔ 18 سال ہے فاطمہ کی عمر۔ 9 سال باپ کے گھر میں رہی، 9 سال شوہر کے گھر میں رہی۔ جب تک باپ کے گھر میں رہی رسول کو ایک تمنا رہی، فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، نہیں مانگا۔ جب علی کے گھر میں آئی علی کو تمنا رہی فاطمہ کچھ مانگے، فاطمہ نے نہیں مانگا۔ سنو گے عزادارو، جس نے نبی سے نہیں مانگا، جس نے علی سے نہیں مانگا، فرش عزا پہ آ کے رومال پھیلا کے ایک ایک عزادار ماتمدار، اے میرے لال کے عزادار، آنسو لینے حسین کی تو کیا۔ جزاک اللہ۔ بھیا جیسے ہی آنکھ لگی خواب میں بابا آ گئے۔ اچھا سکینہ بابا آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے سکینہ ہم تمہیں لینے آئے۔ کلیجے سے لگا کے بولے سکینہ کیا اس امتحان کے وقت میں تم بھی چھوڑ جاؤ گی کہ سجاد اکیلا جائے گا؟ کہنے لگی بھیا کیا کروں، بابا کا سینہ بہت یاد آتا ہے، بابا کی خوشبو بہت یاد آتی ہے، بھیا میں بابا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اچھا سکینہ کوئی بات نہیں، میری بہن مانگو کیا مانگنا ہے؟ بھیا مانگ لوں؟ ہاں مانگو۔ فرش عزا پہ بیٹھے ہو کھڑے ہو، دعا کرنا جو چیز سکینہ نے اپنے بھائی سے مانگی نا کوئی بہن اپنے بھائی سے نہ مانگے، کلیجہ پھٹ جائے مگر یہ دعا کرنا۔ اچھا سکینہ مانگو کیا مانگا؟ مانگو۔ بھیا مانگ لوں؟ ہاں مانگو۔ بھیا مانگ لوں؟ سجاد نے کہا سکینہ ایک لمحے کے لیے رکو، یہ دیکھ رہی ہو نا تیرے بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر پہ لنگر ہے، بہن کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو تیرا بھائی نہ دے سکے۔ نہیں بھیا ایسی نہیں مانگوں گی، میری ماں بہنوں سن لینا، اس لیے کہ اس وقت سکینہ تمہارے درمیان کہیں بیٹھی ہوئی سن رہی ہوگی، سنو گے جملہ؟ کہاں مانگو سکینہ؟ کہتی ہے بھیا کچھ نہیں چاہتی، بس اتنا سا چاہتی ہوں جب میں مر جاؤں مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، آباد و شاد رہو، روتے رہو۔ بی بی کچھ نہیں چاہتے، بس اتنا چاہتے ہیں ان آنسوؤں کا اجر یہ چاہتے ہیں جب قبر کی پہلی رات ہو شفاعت کے لیے حسین آ جائے۔ بی بی اچھا سکینہ کیوں؟ بس 2 جملے اور میں سکینہ کیوں نرم مٹی میں کیوں دفن کروں میری بہن؟ بتاؤ تو۔ کہتی بھیا اس لیے کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا۔ 3.5 سال کی بہن ہے، 24 سال کا امام وقت بھائی ہے۔ بھیا پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی، میں چاہتی ہوں مجھے نرم مٹی میں دفن کیا جائے۔ سکینہ میں جانتا ہوں تم امام کی بیٹی ہو، امام کی پوتی ہو، امام کی بہن ہو، امام کی پھوپھی ہو، مگر میری بہن یہ لفظ بڑا ہے تیری عمر کم ہے۔ سکینہ بتاؤ گی تمہیں معلوم ہے جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی آپ امام وقت ہیں، آپ بتائیے۔ سجاد نے کہا آؤ قریب، سکینہ میرے قریب بیٹھو۔ سکینہ کو زانوں پہ بٹھایا۔ سجاد نے کہا سنو سکینہ جب پیاس لگتی ہے پہلے منہ خشک ہوتا ہے، پیاس اور بڑھتی ہے تو گلا خشک ہوتا ہے، پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان خشک ہوتی ہے، پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان پہ دراریں آ جاتی ہیں، پیاس اور بڑھتی ہے جسم میں نقاہت آ جاتی ہے، پیاس اور بڑھتی ہے انسان سے کھڑے ہو کے چلا نہیں جاتا، پیاس اور بڑھتی ہے انسان دیواروں کا سہارا لے کے چلتا ہے، پیاس اور بڑھتی ہے انسان گھٹنیوں کے بل چلتا ہے۔ سکینہ جب پیاس اور بڑھتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اور سکینہ سنو جب پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے نا میری بہن ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہیں، ہڈی الگ ہو جاتی ہے، گوشت الگ۔ سکینہ گوشت چھوٹی سجاد کے سامنے آئی، آستین الٹ کے گا بھیا دیکھ میری ہڈی الگ گوشت الگ۔ سجاد نے بائیں پھیلا دی، آجا سکینہ تیرا